اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم سیکھتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے، قرآن کریم کے حوالے سے، بہت ساری آیات کے حوالے سے ہمارے معزز علماء تشریف لاتے ہیں اور ایک ایک آیت پر گفتگو فرماتے ہیں۔ گفتگو کیا فرماتے ہیں بلکہ ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ھدی للناس، قرآن کریم تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم امت اجابت پر کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے معزز علماء نے ہمیشہ ہمیں تعلیم کیا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے حوالے سے بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک ممتاز مفسر قرآن سے۔ خاص بات یہ ہے کہ آج پہلی مرتبہ ہمارے معزز مہمان پیام صبح کا حصہ بن رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات۔ خواتین و حضرات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ بے پناہ گفتگو میں آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، نمونہ ہے۔ بار بار گفتگو میں یہ بات آتی رہتی ہے۔ اسوہ حسنہ کہتے کسے ہیں؟ ہم یہاں سے آغاز کریں گے، پھر اسوے میں، سیرت میں، سنت میں کیا فرق ہے؟ اس کا تعلق اطاعت سے ہے، اتباع سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے اطاعت، اللہ کی اطاعت کرو اہل ایمان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے تو یہ آپ کی اتباع کریں۔ وہاں لفظ اتباع کا آیا، تو اتباع میں اور اطاعت میں کیا فرق ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ تمام زمانوں کے لیے ہے۔ جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک جج کے لیے، ایک جنرل کے لیے، ایک پارلیمنٹرین کے لیے، ایک محقق کے لیے، ایک عالم دین کے لیے علی ھذا القیاس، کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ کیسے کرتا ہے؟ ایک امتی عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے کیا کیا سیکھ رہی ہے اور کیا کیا وہ سیکھ سکتی ہے؟ جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ ہمارا کلچر، ہمارے روزمرہ کے اعمال ایک جانب وہ ہوتے ہیں کبھی کبھار، اور ایک جانب دین اور اسوہ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو اسوہ کامل وہ پیش نظر رہے یا ہمارے جو مقامی رسومات ہوتی ہیں ان پر ہماری نگاہ زیادہ رہے؟ سیکھیں گے علامہ لیاقت حسین صاحب سے۔ خواتین و حضرات، علامہ لیاقت حسین صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ریڈیو ٹیلی ویژن کے حوالے سے آپ کی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ کے کام، آپ کے پروگرام، آپ کی علمی اور دینی خدمات پاکستان کے ساتھ ساتھ باہر، یعنی امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ میں آپ مستقل جاتے ہیں اور دین کی تبلیغ و اشاعت میں آپ مصروف ہیں۔ علامہ لیاقت حسین صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے
پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ احزاب اور آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم علامہ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ درست جواب قصوہ۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ 10 سال، 11 سال یا 13 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092243000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 علامہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے بہت سیکھیں گے اور جو ہماری علمی کمی ہے وہ آپ اسے پورا کریں گے۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے، یہ قرآن کریم کی یہ آیت جیسے میں نے انٹرو میں عرض کیا ہے کہ بہت گفتگو میں رہتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ اسوہ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم انیق احمد صاحب، میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کی اس خدمت میں، اس روشنی کے سفر میں اور یہ ظلمات کے اندر جو قرآن کا نور آپ پیام صبح کے نام سے صبح کے وقت امت کو پہنچا رہے ہیں، اس قافلے کے اندر اور یہ قرآن کے خدام کے اندر آپ نے مجھے بھی شامل فرمایا، یہ میرے لیے بہت بڑی خوش قسمتی اور خوش بختی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس سعی کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ذیشان کی جو شفاعت کا وعدہ ہے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ احزاب کی یہ آیت کریمہ آیت نمبر 21 ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دیکھیں، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، نمونے کو، پیروی کو، اور مطلق ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اور اس کو پھر مقید کیا ہے حسنہ کے ساتھ کہ یہاں مراد اسوہ حسنہ اچھا طریقہ، اچھا نمونہ، اچھی پیروی، ایک اچھے رہبر و رہنما اور ایک اچھے آئیڈیل۔ تو دنیا کے اندر انسان طبعی اعتبار سے ایک آئیڈیلزم کو پسند کرتا ہے اور وہ کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ایمان والوں کو اور خاص طور پر ان لوگوں کو فرمایا جو اللہ پر امید رکھتے ہیں اور جن کا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، ہمیں آخرت میں جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، تو وہ اپنی لائف آف سٹائل کو، اپنی زندگی کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق گزاریں۔ دو لفظ استعمال کیے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ،
فرمایا جو اللہ پر امید رکھتا ہے اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے. اور چونکہ قرآن کی طالب علم کی حیثیت سے آپ یہ دیکھیں کہ جب قرآن کے اندر آغاز ہی ہوتا ہے ھدی للمتقین، تو اس کے اندر آخری صفت یہی بیان فرمائی کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. فرمایا متقین کی سب سے بڑی مرکزی صفت یہ ہے کہ ان کا آخرت پر یقین کامل ہوتا ہے. اور آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. سبحان اللہ. یہاں یظنون جو ہے وہی یوقنون کے معنی میں وبالآخرۃ ہم یوقنون سے متصل ہے کہ فرمایا کہ ان کا اس بات پر یقین کامل ہے کہ انہیں لوٹ کر ایک دن جانا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے. تو جن کا یہ ایمان ہے، جن کا یہ ایقان و یقین ہے کہ یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی، جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، جن کا اس پر ایمان ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اس کی بارگاہ کے اندر ملنے کا ایمان ہے. فرمایا وہ زندگی آزاد نہیں گزاریں گے، مادر پدر آزاد نہیں ہوگی، بلکہ ان کی زندگی کا جو آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ببرکات ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کا ذکر بہت کرتے ہوں گے. ان کا یہ کام ہوگا کہ وہ اللہ کو اٹھتے بیٹھتے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہر لمحے ہر لحظے وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے اپنی سواری کے اندر جا رہے ہیں، اپنی مجلسوں کے اندر ہیں، وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. جن کی یہ اوصاف ہے اور جو ان چیزوں کے اوصاف سے متصف ہے، فرمایا ان کی زندگی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی حیات طیبہ کے لیے بہترین نمونہ ہے. میں گزارش کروں گا محترم انیق احمد صاحب، آپ چونکہ قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وقت دیتے ہیں قرآن کو. دیکھیں یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. ایک بچہ بھی سیرت پر خطاب کرتا ہے تو اس آیت کریمہ کو پڑھتا ہے، اور اس آیت کریمہ کا مفہوم اتنا وسیع ہے اور اس کے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ جس پر انسان بولتا رہے. لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ یہ آیت کریمہ سورہ احزاب کے اندر جہاں واقع ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس کا جو شان نزول ہے، اس کا جو محل وقوع ہے. آپ یہ دیکھیے کہ سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، سورہ احزاب کے آغاز کے اندر منافقین کا ذکر ہے. اس کے بعد النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. پھر آگے رکوع کے اندر جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، یہاں سے غزوہ احزاب کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، جنگ خندق کا ذکر شروع ہو جاتا ہے کہ وہ ایک مشکل ترین مرحلہ تھا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ، ہر لمحہ ایک مسلمان کے لیے حرز جاں ہے. لیکن یہاں خاص طور پر اس ماحول کے اندر جب ذکر کیا تو فرمایا یاد تو کرو کہ وقت کیا تھا. اذ جاءتکم جنود، لشکر نہیں، پورا عالم کفر امڑ کے آ گیا تھا اللہ اکبر، یک بارگی کے ساتھ کہ یہ مدینے والوں کو ایک ساتھ سب مٹا دو، اور سارے کے سارے آ گئے. اذ جاءکم من اسفل منکم اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم، فرمایا اوپر نیچے دائیں بائیں اتنے آ گئے کہ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. اللہ اکبر، آنکھیں پتھرا گئی، کلیجہ منہ کو آنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اللہ کے بارے میں مختلف قسم کے گمان کرنے لگے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، فرمایا اتنا امتحان آ گیا کہ مسلمانوں کو شدید قسم کا جھنجھوڑ ڈالا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، فرمایا منافقین کہنے لگے کہ جو اللہ رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ دیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک، کہ مدد آئے گی، نصرت آئے گی، تو کچھ نہیں، تو پھنس گئے ہم، ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہیں، ہم تو اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں. یہ منافقین باہر نکل گئے بالکل، اوپر سے پورا عالم کفر آ گیا، مشکل ترین حالات ہو گئے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں ان کا ذکر کیا، فرمایا وہ صادق سچے حضور کے سپاہی بھی موجود تھے. فلما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما. اللہ اکبر، سبحان اللہ. دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے کہ وہ گھروں کو بھاگ رہے ہیں اور ان کا ایمان و تسلیم بڑھتا جا رہا ہے. جتنا فلما رأى الاحزاب، ایک حزب نہیں، لشکر کے لشکر، جتھے کے جتھے، عالم کفر
ان کا ایمان بڑھ گیا، اللہ اکبر، ایمان بڑھنے کے بعد یہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور وہ جو اللہ تبارک رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ رجال کار، وہ مجاہد، فرمایا جو اللہ سے انہوں نے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دکھا۔ وما بدلوا تبدیلا، میرے نبی کے صحابہ بدلے نہیں، مشکل ترین حالات۔ اچھا، اس کے درمیان عالم کفر آ چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے، حضور علیہ السلام کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ حضور اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آگے اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا کیا حضور کا اسلوب تھا، لیکن یہاں صرف اشارہ کروں گا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کے تحت حضور نے پوچھا، سب نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فارس کے اندر ہم جنگ لڑتے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ خندق کھود کے لڑتے تھے، تو ان کی مشاورت پر پھر خندق کھودی گئی۔ اچھا، جب خندق کھودی گئی تو مشکل ترین حالات، سردی کا موسم، اللہ اکبر، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ حضور کا جسم مبارک، کپڑے مبارک سب غبار سے اٹے ہوئے، اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے، چٹانیں توڑے، ایک مشکل ترین چٹان آ گئی، وہ صحابہ کرام توڑے، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کدال پکڑا اور کدال پکڑ کے اس پہ ضرب لگائی، اور ضرب لگاتے ساتھ چٹان جب ٹوٹی تو فرمایا کہ کیسر و کسرا فتح ہو گیا۔ جی، ایک چٹان، دوسری چٹان، فرمایا یمن بھی فتح ہو گیا، جتنی سپر پاورز تھی۔ جی، اب لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر تو سارا کفر آیا ہوا ہے، جی ہاں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پورے جو ہے سپر پاورز کی بشارت دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحابہ کرام کے ساتھ اسی طرح خندق کھود رہے ہیں، اسی طرح مٹی اٹھا رہے ہیں، اسی طرح محنت کر رہے ہیں، اور تمام بشارتیں پوری ہو رہی ہیں۔ بالکل، تمام بشارتوں کا تمام ہو رہا ہے، تمام بشارتیں مکمل ہو رہی ہیں، اللہ اکبر۔ ان حالات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان فرمایا تمہیں قائد دیکھنا ہو، رہبر دیکھنا ہو، سپہ سالار دیکھنا ہو، سبحان اللہ۔ تو فرمایا یہ دیکھو یہ ہے قائد، ورنہ قائدین کرام، قائد جو ہے وہ قائد ہی ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، عوام لڑ رہی ہوتی ہے، کام کر رہی ہوتی ہے، فرمایا یہ وہ نہیں ہیں، یہ تمہارے درمیان موجود ہیں، لڑ رہے، یعنی وہ صبر و ہمت کا ایک عظیم نمونہ سبحان اللہ، جو کائنات کے اندر کہیں نہیں نظر آتا ہے، وہ نہ آقا دو پہلے جہاں، آیا، نہ نہ پہلے بعد میں آیا، آئے نہ گا، کبھی قیامت تک نظر آئے گا، سبحان اللہ، وہ ہر آقا دو پہلو۔ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے اندر فرمایا یہ ہے وہ شان نزول اور یہ ہے سیاق و سباق اس آیت کریمہ کا۔ میں ایک جملہ کہوں گا عریق بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جتنی چیزیں لکھی ہیں آپ دیکھیں کتنا حسن ہے کہ اتنے کسی نبی کی، کسی دین کے ماننے والے کی، کسی قائد، کسی لیڈر کی سیرت کو محفوظ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک، انسانوں کے اندر انبیاء کرام سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اکمل ہیں، ان کی بھی بایوگرافی اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات ملتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سب سے آخر کے اندر آئے، اور دنیا کے اندر اتنے زیادہ عیسائی ہیں، اتنے زیادہ یہودی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بہت مختصر گوشے ملتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندگی کا ہر لحظہ، حضور علیہ السلام کی جلوت، حضور علیہ السلام کی خلوت، حضور کا تزوج، حضور کا نکاح، حضور کے اسفار، سفر تجارت، یہاں تک کہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر کیسے ہوتے تھے، یہ دنیا کا کوئی آدمی اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اپنی ازواج سے کہے کہ جاؤ جا کر بیان کر دو میری زندگی کو، میری خلوتوں کو بیان کر دو کہ میں گھر کے اندر کیسے تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، سبحان اللہ، میرا رویہ کیسا ہوتا ہے، میری گفتگو کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے کہ اتنی کامل، مکمل و کامل سیرت جو ہے وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا یہ جو آپ نے بیان فرمائی بات اور لفظ یہاں استعمال فرمایا کہ یہ اسوہ کامل اور یہ سیرت، میں نے ایک سوال انٹرو میں رکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ فرمائی علامہ صاحب کہ اسوہ، سنت، سیرت، ان تینوں میں کوئی فرق ہے یا تینوں ہم معنی الفاظ ہیں؟ دیکھیں ایک جنرل طور پر دیکھیں تو تقریباً سنت و سیرت جو ہے یہ ہم معنی الفاظ ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہے اور حیات طیبہ کے تمام اعمال جو ہیں وہ سیرت کے اندر آتے ہیں، اور یہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، حضور علیہ السلام کے افعال، بلکہ ایک اور چیز ہمارے ہاں اصول حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، ایک حضور علیہ السلام کے احوال ہیں، اور ایک اس سے بڑھ کر شان یہ ہے حضور علیہ السلام کی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شیخ عبداللہ مقدسی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمارے ہاں
جو مشکات المصابیح کتاب پڑھائی جاتی ہے مدارس کے اندر، اس کے مقدمہ اصطلاحات کے اندر لکھا ہے کہ ایک حضور علیہ السلام کے اقوال افعال ہیں اور ایک تقریر. تقریر کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے. حضور علیہ السلام کا جو سکوت ہے وہ بھی فرمایا حدیث بن جاتا ہے، ضابطہ. اس لیے کہ ہم آگے بات کریں گے کہ ہم اور آپ تو کسی چیز کو دیکھ کے خاموش ہو سکتے ہیں کہ نہیں یار برا لگے گا چھوڑ دو. نبی نہیں خاموش سکتا. نبی کا یہ منصب ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. فرمایا وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر فوراً، شان نبوت یہ ہے. تو حضور علیہ السلام کی تمام سیرت طیبہ سنت ہو یا سیرت ہو، ہاں اطاعت کے اندر اور اتباع کے اندر تھوڑا فرق کیا گیا. مثال کے طور پر جہاں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن اتباع کے لیے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کا کھانا پینا، حضور کے اعمال، حضور کے افعال، حضور کا چلنا پھرنا. کئی صحابہ کرام کسی درخت کے نیچے سے گزرے تو بعد میں وہاں سے گزرے تو ذرا سر نیچے کر کے گزرے. بولے کیا ہوا؟ بولے حضور بھی ایسے گزرے تھے. سبحان اللہ. اس اتباع کا بالکل ایک ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے اس کی پیروی کرنے کا نام یہی فرمایا کہ وہ اتباع. اور قرآن نے کہا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ رسول خدا کی اطاعت کوئی الگ چیز ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سنت و سیرت ہم معنی الفاظ، لیکن اسوہ کے حوالے سے اگر ہم یہ کہیں تو کیا یہ مناسب ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی بعثت کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، وہاں سے جو آپ کی نبوی زندگی شروع ہوتی ہے حیات مبارکہ، وہاں بڑے یہ 23 برس میں 13 برس مکے کے اور 10 برس مدینے کے، اس 23 برس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تلاش حق کا معاملہ رہا، غار حرا وغیرہ تمام چیزیں. تو تلاش حق، اعلان حق اور نفاذ حق. اللہ اکبر. اختصار سے اگر بات کی جائے تو کیا اسوہ کامل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے سے ہمیں 3 یہ جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں. پھر ان کی جزیات ہیں بہت ساری کہ تلاش حق، جیسے آپ نے ابھی بات فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت. اتباع یعنی پیروی کرتے چلے جانا، آپ کے نقش قدم پر چلنا. اطاعت کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی، اللہ کی اطاعت ہو سکتی ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. اللہ اکبر. ہماری جانوں سے زیادہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ بھی ہمیں اس اسوے سے مل رہی ہے بات. قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے کیونکہ سیرت کی پہلی کتاب تو قرآن کریم ہی ہے نا. بالکل. جو رسول تمہیں دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ. تو اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس روشنی میں اگر ہم تلاش حق آ گیا ہمارے پاس، ہم الحمدللہ امت اجابت ہیں، ہم امت دعوت نہیں ہیں. تو تلاش حق ہمیں اب ضرورت نہیں ہے حق تلاش کرنے کی. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قرآن کریم فرما رہا ہے. اب نفاذ حق کی بات. تو اسوہ کامل کیا ہمیں آج کا کوئی جنرل ہو. آپ نے غزوہ احزاب کی بات فرمائی، اس سے پہلے غزوہ بدر اور غزوہ احد ہو چکی تھی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنرل کی حیثیت سے سامنے آ چکے تھے. یہ ہوتی ہے حکمت عملی. ایک چیز ہوتی ہے حکمت عملی اور ایک اور چیز ہوتی ہے عملی حکمت. تو عملی حکمت یہ ایسا ہوتا ہے صفیں ایسے لگائی جاتی ہیں لیکن وہ 313 ہوں. بھروسہ اللہ پر. یہ بھی اسوے سے ہمیں مل رہا ہے. اللہ اکبر. صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی، خدا والے، محمد والے
اور قرآن والے بھی. سبحان اللہ. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر. تو وہ جو کملی والے پہ جو بھروسہ ہوتا ہے وہ کس پہ، اور وہ بھروسہ کہاں تک ہمیں لے کے جا رہا ہے؟ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. تو ایک جنرل کی حیثیت سے، ایک مقنن کی حیثیت سے، اللہ اکبر، جو مختلف گوشے ہیں، ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت تمہید آپ نے باندھی ہے اور بہت خوبصورت ذکر خیر فرمایا. بالکل جو ہم سیرت کے اندر ذکر کرتے ہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا اور ان مشکلات کا، وہ مکہ مکرمہ کی زندگی ہو، وہ طائف کے اندر ہو، شیب ابی طالب کے اندر ہو، اور حصار کیا ہو، پھر ہجرت کرنی پڑ گئی ہو. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا. مشکل ترین حالات ہوں. پھر مدینہ منورہ شریف کے اندر آ کر مسلمانوں کے درمیان جو مواخات قائم فرمائی، مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، قباء کی تعمیر فرمائی، یہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی، اس کو ہم سیرت پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن انیق بھائی میں گزارش کروں گا کہ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے جو پہلے کی زندگی ہے، قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو بھی فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون لعمرک. فرمایا میری زندگی تو دیکھو، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، بتاؤ میں نے کبھی غلط بات زبان سے نکالی، کبھی وعدہ خلافی کی، کبھی کسی کا حق مارا اور کبھی کسی مظلوم پر ظلم کیا؟ بلکہ پہلی وحی کا آپ نے ذکر فرمایا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر آئے زملونی زملونی فرمایا تو انہوں نے تعارف حضور کا یہ فرمایا آپ کو واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو کوئی نقصان ضائع نہیں فرمائے گا. فرمایا آپ اپنا عمل تو دیکھیں، آپ یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، کمزور لوگوں کے ساتھ، جن کو کوئی اٹھانے کے لیے، ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں، آپ سوسائٹی کے اندر ان کو کھڑا کرتے ہیں. ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، یہ پہلے کا عمل بتا رہے ہیں. تو فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. میری تمام زندگی کو دیکھو، میں نے کبھی بھی سچائی کے سوا کوئی کام نہیں کیا اور مظلوموں کا ساتھ دیا. اور پھر وہی نہج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام سیرت مبارکہ پوری زندگی کے اندر آپ دیکھیں. یعنی ہم دنیا کے اندر یہ کرتے ہیں کہ ہماری مسکراہٹیں بھی ہوتی ہیں، ہمارا ملن بھی ہوتا ہے، ہماری شادی بیاہ کے اندر جاتے ہیں تو بڑی مسکراہٹوں کے ساتھ ہم تبادلہ کر کے ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، اور ملنا چاہیے، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا چاہیے. لیکن یہ برابری کی سطح پر ہوتا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اعلان نبوت سے پہلے ہو یا بعد کا ہو، حضور علیہ السلام نے ہمیشہ کمزور لوگوں کو اٹھایا. فقط لبث فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. فرمایا اللہ نے آپ کو لین بنایا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا. ایک ہے رحمان، ایک ہے رحیم، ایک ہے رؤوف. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. قرآن سے رات دن کا آپ کا تعلق ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف و رحیم ہے. اور یہی لفظ رؤوف و رحیم اس کتاب ہدایت کے اندر اپنے محبوب کے لیے بھی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا اے حبیب ہم نے اس امت کو جو نبی عطا فرمایا وہ بھی رؤوف و رحیم عطا فرمایا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رب تبارک و تعالی رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس امت پر کتنا کرم ہوا کہ اللہ نے جو محبوب عطا فرمایا وہ سراپائے رحمت، سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا. فبما رحمت من اللہ لنت لہم. پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مبارک غریبوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، سوسائٹی اور معاشرے کے اندر انیق بھائی ہر وہ طبقہ جس کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے تیار نہیں. یعنی بچیوں پر کتنا ظلم ہوتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب بشارت دی جاتی کہ تمہارے یہاں بچی ہوتی تو چہرہ اس کا بگڑ جاتا. یعنی قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے، قرآن کا طالب علم غور کرے کہ ہے تو بچی بشارت کے قابل تھی، لیکن یہ تیری نالائکی ہے کہ تیرا چہرہ بگڑ گیا. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ.
فرمایا وہ معودہ سوال کی جائے گی بتاؤ کس جرم کی پاداش کے اندر قتل کیا گیا. اس سوسائٹی کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کیا عزتیں عطا فرمائیں. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تو حضور استقبال کرتے, مرحباً بابنتی الا ترضین یا فاطمہ, اے میری پیاری فاطمہ تیرا آنا مبارک ہو, تیرا آنا. حضور استقبال کیا کرتے تھے. اپنی جو ہے وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں جیرانہ کے مقام پر ان کے لیے چادر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھا دی. تو حضور کا اسوہ حسنہ جتنا زیادہ کمزور سے کمزور طبقہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کے اندر اس کو اٹھایا. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے اخلاق, ہماری محبتیں, ہماری مسکراہٹیں, ہمارا بیہیویئر, ہمارا سارا کچھ ہوتا ہے برابری کی سطح پر. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تحمل, ان کا برد, ان کا صبر, ان کا اخلاق اسوہ حسنہ ان پر ظاہر ہوا. فرمایا جیسے مثال کے طور پہ خواتین کے حوالے سے, خواتین جو ہے ہمارے ہاں مردوں کے معاشرے میں بہت سارے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مردانگی یہ ہے کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا جائے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتی ہیں, ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ ولا خادما, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا. پوچھا گیا کہ ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, سنت کو دیکھتے ہیں, سیرت کو دیکھتے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں, بدر میں, احد میں, مسجد نبوی میں, گھر میں کیسے ہوتے ہیں؟ جب حضور علیہ السلام گھر میں تشریف لے جاتے ہیں تو وہ جو اندر کا معاملہ, گھر کا خلوت کا معاملہ, آپ وہ بیان فرمائیے. آپ نے فرمایا میں کیا کہوں میرے سرتاج کا, میرے سرتاج کی اخلاق تم کیا پوچھتے ہو, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھتے؟ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کو دیکھ لو اور میرے سرتاج کو دیکھ, کان خلقہ القرآن. فرمایا آپ کا سارا اخلاق, آپ کا سارا جو کردار ہے وہ سارے کا سارا قرآن. فرمایا کیا ہے گھر کے اندر, ایک جملہ صرف کہوں گا. فرمایا جب گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعمل فی بیتہ کما یعمل احدکم فی بیتہ, تم میں سے ایک بالکل نارمل آدمی بغیر کسی پروٹوکول کے جو زندگی بسر کرتا ہے, کبھی بکری کا دودھ دو رہے ہیں, کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا جوتا گانٹ رہے ہیں, کبھی اپنے کپڑوں کو سی رہے ہیں. فرمایا سیرت کے اس پہلو کو دیکھو کہ وہ گھر کے اندر شوہر کی حیثیت سے, والد کی حیثیت سے, بھائی بہن کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کے اعتبار سے خواتین کے ساتھ کیا معاملہ کرتے. حضور نے فرمایا کہ سب کے اخلاق کا معیار ہے, لیکن فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ, تمہارا معیار کیا ہوگا, اپنے گھر والوں سے کتنا اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلی, فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. تو حضور کی سیرت کا سب سے بہترین پہلو یہ ہے کہ حضور کی شفقتیں, مہربانیاں ان پر ہوتی تھی جو کمزور طبقات ہوتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وانک لعلی خلق عظیم. اللہ اکبر. جیسا آپ نے بات فرمائی کہ کانا خلقہ القرآن. اللہ اکبر. اچھا یہ تو تمام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام, مرتبہ, یہ کیا بیان کیا جائے, ہماری زبانی کا اس لائق ہیں. غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتین, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی اللہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو جان سکتا ہے. خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ اکبر. میرا سوال جو علامہ صاحب آپ کی خدمت میں تھا اور وہ ہے, وہ سوال یہ کہ جیسے میں نے عرض کی تھی کہ تلاش حق, وہ تلاش حق ہو گئی ہے. اعلان حق, اعلان کیا گیا یہ حق ہے. اور فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون, آپ نے بتا دیا کہ اپنے کردار کو بھی حجت بنا دیا کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ہاں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بت, یہ باطل معبود ہیں, اللہ حقیقی معبود ہے, تو میں یہاں بھی جھوٹ نہیں بول رہا. میں صادق ہوں, میں امین ہوں, تو پھر یہاں بھی تو سچا ہوں گا. سبحان اللہ. اب سوال ذرا آگے ہوتا ہے, یعنی ہم جوڑ رہے ہیں اسوہ کامل کو حالات حاضرات سے. یہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی بات ہو گئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. وہاں آگے چلتی ہے بات وہ 13 برس. پھر وہاں وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ہجرت سے ذرا پہلے اللہ یہ دعا سکھا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو, اور قرآن میں رکھ رہا ہے.
جیسے ہی مدینہ منورہ آپ تشریف لاتے ہیں، پہنچ رہے ہیں، اذنا للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دی جا رہی ہے۔ اب میرا سوال ذرا لمبا ہو رہا ہے، اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ کہاں تک بات جا رہی ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسوہ کامل ہمیں بتا رہا ہے نا، اور چھڑی سے بتوں کو گرایا جا رہا ہے۔ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ بھی تو اسوہ ہے نا۔ بالکل، یہ اسوہ حسنہ کا میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر ہم سب اسوہ کو ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیاق و سباق ہے سورہ احزاب میں جہاں اسوہ کا ذکر کیا، وہاں مشکلات کا ذکر ہے، وہاں ہمت و استقامت کا ذکر ہے، وہاں جرت و بہادری کا ذکر ہے کہ تم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالکل ہم ویسے سرما لگائیں، ویسے کھانا کھائیں، ویسے اٹھیں، ویسے بیٹھیں۔ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنانا چاہیے۔ اتنا زیادہ قرب بڑھے گا جتنی زیادہ سنتیں، لیکن بھائیو یہ بھی سنت تو ہے کہ مشکل ترین حالات کے اندر جب پورا عرب آ گیا، آپ کس جرت کے ساتھ، کس استقامت کے ساتھ، کس ہمت کے ساتھ ایک سپہ سالار بن کر اور ایک سربراہ ریاست بن کر آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ کھا جائے گا، ہمیں وہ پی جائے گا، ہمیں وہ ختم کر دے گا، ہمارے پاس معیشت نہیں بچے گی، کچھ نہیں بچے گا، تو بھائی مت نام لیجئے پھر ریاست مدینہ کا، مت ان کے ساتھ نسبت جوڑیے آپ۔ انہوں نے تو کہا کہ کھڑے ہو گئے میدان کے اندر، جیسے آپ نے ذکر کیا، تو اسلام کا تو مزاج ہی ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا چھوٹی چھوٹی قلیل جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ باذن اللہ، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ حضور کے اسوہ کا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا، اس زمین سے ظلم کو ختم کیا، فساد کو ختم کیا، اس اللہ کی زمین پر امن قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امن کا داعی کون ہوگا؟ حضور علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ کے اندر جھگڑا ہو گیا، اور تنفیذ کے اندر حجر اسود کے، تو حضور نے اس جھگڑے کو بڑھاوا نہیں دیا، اس جھگڑے کو ختم کیا۔ تو زمین پر حضور علیہ السلام تو حق کو اور انصاف کو، عدل کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ تو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اس ظلم کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جدوجہد فرمائی۔ آپ نے اپنا سر مبارک احد کے اندر زخمی کرایا، سامنے کے دندان مبارک آپ کے زخمی ہوئے، آپ کا خون مبارک زمین پر گرا، آپ نے اپنے پیارے چچا کو شہید کرایا، ان کا مسئلہ ہوا، کیا کیا مشکلات ہوئیں، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حق کے راستے کو اور اس جو ہے عدل کے راستے کو، انصاف کے راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ چلتے چلتے آپ نے فرمایا کہ بدر قائم ہوا، احد قائم ہوا، اور احد و بدر کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے کہ عذاب کے اندر ان کو ختم کر دیا جائے، یکبارگی آ گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان کے اندر ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ جب یہ پتا چلا کہ بنو نضیر تو چلا گیا، بنو حذیفہ بھی چلا گئے، سارے کے سارے چلے گئے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتانا بھی نہ کسی کو، فرمایا ہمت کے اندر رکھو، ذرا بھی اپنی جبین پر بل نہیں آنے دیا۔ تو آپ نے خوبصورت پہلو فرمایا کہ حضور کی زندگی کا ہر پہلو روشن ہے، لیکن اس وقت امت کو جس پہلو کی ضرورت ہے وہ ہے ہمت کا پہلو، وہ ہے استقامت کا پہلو، وہ ہے جرت کا پہلو، کہ ہمیں میدان کے اندر کھڑے ہونا پڑے گا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسلام اور پاکستان کی سربلندی ہو۔ آج دیکھیں آپ کے اس وقت کتنی تعداد تھی، آج اگر مسلمان پوری دنیا کے اندر انسان 6 ارب ہے، 600 کروڑ ہے، تو 120 کروڑ سے زیادہ مسلمان، ہر 5واں آدمی مسلمان ہے۔ لیکن کیا انیک بھائی ہم مغلوب ہیں یا غالب ہیں؟ آج ذلت و رسوائی ہمارے بالکل ہر طرف جو ہے ہمارے اوپر ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم مغلوب ہیں نا، مغلوب اور ہیں۔ کیا اللہ واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں مغلوب دیکھ کر خوش ہوں گے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ تو چاہتے دین ہیں غالب کہ ہونے کے اسلام لیے آیا ہے نا، دین غالب ہونے کے لیے آیا، ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم جو ہے وہ بلند و بالا۔ لیکن کیا ہوا؟ ہم نے حضور کے اسوہ کو بھی چھوڑ دیا، حضور کی سیرت کو چھوڑ دیا، حضور علیہ السلام کے نقش قدم کو چھوڑ دیا۔ یعنی آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے، عملی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے نہیں۔ آپ دنیا کے سارے فلسفیوں کو دیکھیں، ارسطو کو دیکھیں، افلاطون کو دیکھیں،
ان کے سارے فلسفے کتابوں کے اندر بند ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، حضور کا جو کردار ہے، وہ آپ کو بدر و احد و حنین و خندق کے اندر اور احزاب کے اندر نظر آئے گا۔ تب رب تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا یہ موقع ہے کہ اللہ نے تمہارے نبی کو بہترین اسوہ حسنہ قرار دیا۔ ایک میں جملہ کہوں گا، انبیاء کرام کی ساری جماعت کو قرآن مجید فرقان حمید نے بہترین اسوہ قرار دیا۔ سورہ ممتحنہ کے اندر فرمایا قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، وہاں بھی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ، فرمایا کہ یہ انبیاء کرام کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور اسوہ ہے، لیکن فرمایا کہ جو اسوہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، جس طرح جو دین عطا فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کتاب مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، نبوت و رسالت مکمل ہو گئی۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اسوہ کو، سیرت کو، کردار کو، میں نے کہا زندگی کے کسی پہلو کو دیکھیں، ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے، ایک مہاجر ہونے کی حیثیت سے، ایک والد ہونے کی حیثیت سے، شوہر ہونے کی حیثیت سے، ایک رفیق اور ساتھی ہونے کی حیثیت سے، سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے، ایک کمانڈر اور ایک مجاہد اور ایک عادل ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ کی بارگاہ کے اندر ایک مسلمان اور یہودی کا معاملہ آیا تو حضور نے فیصلہ کرتے ہوئے یہ نہیں پوچھا کہ تو یہودی ہے یا مسلمان ہے، کون ہے؟ آپ نے اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، فرمایا کہ میں زمین پر عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو ایک قاضی کے اعتبار سے دیکھے، کسی بھی اعتبار سے دیکھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بلند و بالا نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہونا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون ظالمون کافرون، اللہ اکبر، ظالمون کافرون فاسقون، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے احکام نازل نہیں کرتے وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ تو اسوہ کامل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کریں۔ تو اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس ذیل میں ایک سوال میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں، علامہ صاحب کے اتباع اطاعت کے بغیر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا بے معنی ہو جاتا ہے؟ بالکل بے معنی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید خود فرقان حمید نے خود فرمایا، اور قرآن نے یہ معیار اور پیمانہ عطا فرمایا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور تمہارا اگر یہ دعویٰ سچا ہے، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ تو فَاتَّبِعُونِی، معیار کیا ہے؟ فرمائے میرے محبوب علیہ السلام کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اگر تم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اگر تم عاشق رسول بننا چاہتے ہو، ہمارے ہاں عشق رسول کا بھی بڑا آسان ہے کہ آپ چند کلمات کہہ دیں، کچھ کہہ دیں، فرمائے عشق رسول یہ نہیں ہے، لو کان حبک صادق لطعتہ، اگر تیری محبت سچی ہوتی نا، اگر تیرا پیار ان سے سچا ہوتا تو فرمایا کہ تو ان کی اتباع کرتا، ان کی اطاعت کرتا، تیری زندگی کے اندر، تیری حیات کے اندر، تیری معاش کے اندر، تیری روزی کے اندر، تیرے گھر کے اندر ان کے اثرات نظر آتے، لیکن تیری صرف زبانی جمع خرچ ہے۔ اگر محبت ہے تو جاؤ صدیق اکبر سے پوچھو، محبت ہے تو عثمان غنی سے پوچھو، سب کچھ لٹا کر محبت کر رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق سے پوچھو، مولا کائنات سے پوچھو کہ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اور صدیق نے تو اپنی جان ہی کو وار دیا۔ اس کو کہتے ہیں محبت اور اس کو کہتے ہیں عشق۔ تو وہ محبت، آپ کا سوال کہ وہ محبت اور وہ عشق کہ جس کے اندر اطاعت نہ ہو، وہ زبان، مثال کے طور پہ ایک بچہ اپنے والد سے کہتا ہے کہ ڈیڈی I love you my dad، ڈیلی کہتا رہتا ہے، لیکن میں آؤں گا اپنی مرضی سے گھر، آپ مجھے مت روکیے گا، میں اپنی مرضی سے سوؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، لیکن ڈیڈی پیار بہت کرتا ہوں، تو وہ چند دن برداشت کرے گا، یہ اس کے کانوں میں لگے گا I love you کے، اس کے بعد بولے گا یہ کون سا لو ہے، یہ کون سا پیار ہے، تو نے میری بات نہیں مانی۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم زبان سے صرف اپنے آپ کو عاشق رسول کہنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک، آخری سوال، آج کے پروگرام کا وقت مکمل ہو رہا ہے، آپ نے کچھ مثالیں بھی یہاں پر بھی عطا فرمائیں، آپ نے وہ عشق، وہ خدمات جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت، اسوہ کامل کی اتباع،
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ آج اسوہ کامل پر عمل کرنے کے لیے آج کا جو مسلمان ہے وہ کیا تدبیر اختیار کرے؟ مثال کے طور پر کونوا مع صادقین کی بات ہوتی ہے۔ چلتے پھرتے کردار ہمیں دکھنے چاہیے کہ ان کے اندر اسوہ نظر آتا ہے، ہمیں ان سے ہاتھ ملائیں تو ہاتھ سے خوشبو نہیں جانی چاہیے، یہ ورنہ یہ لپ سروس ہے، صرف یہ لفظوں کی جگالی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، آپ کی مدحت میں ہم اگر دنوں کیا، مہینوں کیا، سالوں کیا، پوری زندگی لگا دے تو کچھ بھی حق ادا نہیں کر پاتے یا نہیں کر پائیں گے۔ سوال سے میرا یہ ہے کہ ہم اسوے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معزز ناظرین، ہم سب، اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس اسوے پر عمل کرنے کی تدبیر کیا ہوگی؟ دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ، پوری زندگی مبارک، پوری سیرت مبارک ہمارے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر لکھا گیا، اس پر بولا گیا، ہر اعتبار سے دیکھیں۔ عبادات کے اعتبار سے نہ ہم عبادات کو چھوڑ سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں نے 5 نمازیں پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد بھی پڑھی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے چات اشراق بھی پڑھی۔ دوسروں نے مثال کے طور پر اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ کے دکھائے۔ تو زندگی کے ہر پہلو میں عبادات کے اعتبار سے دیکھیں آپ، یا جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاشرت کے اعتبار سے دیکھیں، معاش کے اعتبار سے دیکھیں، تعلق کے اعتبار سے دیکھیں، اخلاقیات کے اعتبار سے دیکھیں، گفتگو کی نرمی کے اعتبار سے دیکھیں، تبلیغ کے اعتبار سے دیکھیں۔ قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کو بشیر بھی بنا کر بھیجا، آپ کو نذیر بھی بنا کر بھیجا، داعی بنا کر بھیجا۔ تو یہ زندگی کے تمام شعبے جو ہیں، ہم کسی بھی اعتبار سے لینا چاہیں، ہم اس کو اختیار کریں تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ یعنی ایک فرد کی زندگی ہے، تو فرد کی زندگی کے اندر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روز مرہ ہیں، صبح سے لے کر رات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اعمال اختیار کیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق معاشرے کے ساتھ کیا تھا، اور اجتماعی زندگی کے اندر دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر کتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، سبحان اللہ، عرب کے سارے نظام کو بدل دیا۔ تو بات یہ ہے انیک بھائی، محترم انیک احمد صاحب، کہ اگر آنا چاہو، جو آنا چاہو تو 1000 رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں۔ اگر بدلنا چاہیں اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں۔ اگر حضور اس کی کو حیات طیبہ ہمارے مفتی سامنے۔ صاحب، کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، بہت اہم گفتگو آپ نے یہ فرمائی، اور ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ امتی ہے، ایک عام فرد ہے ہم جیسا، وہ امتی، ایک امتی وزیر اعظم ہے، ایک امتی جنرل ہے، ایک امتی چیف جسٹس ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک امتی پارلیمنٹیرین ہے، ایک امتی عالم دین ہے۔ تو ہر شعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث، یہ راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہا ہے یا نہیں جا رہا؟ اگر جا رہا ہے تو میں کامیاب، اگر نہیں جا رہا تو تمام زندگی ناکامی میں گزر گئی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ بالکل، ہر شخص کا اپنا اپنا منصب ہے، اپنی اپنی جواب دہی ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، جس کا جو منصب ہے اس کو سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے منصب کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو کہاں تک پہنچایا اور اس پر کہاں تک تم نے عمل کرایا۔ ایک عام آدمی، اس کی الگ ذمہ داری ہے، وزیر اعظم کی الگ ذمہ داری ہے، اس کا ملک پورا رعایا ہے، چیف جسٹس کی الگ ذمہ داری ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کی الگ ذمہ داری ہے۔ جی، چیف آف آرمی اسٹاف تو ہر ملک میں ہوتا ہے نا، لیکن امتی چیف آف آرمی اسٹاف سبحان اللہ، ہر ملک میں نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، تو وہ حضور کا غلام چیف آف آرمی اسٹاف، حضور کا غلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا، کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا کیا نام تھا؟ درست جواب قصوہ۔
آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کتنے سال مکہ مکرمہ میں گزارے؟ 10 سال، 11 سال یا 13 سال؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت قرآن اندازی کا حضرت ایک چھوٹا سا ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے دینی معلومات کے فروغ کے لیے، ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیے بسم گا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یہ جوابات تو بہت سارے لوگوں نے دیے ہیں، سبحان اللہ۔ جی کون ہے ونر؟ ڈاکٹر آسیہ شہزاد، کہاں سے؟ شہر کون سا ہے؟ راولپنڈی کینٹونمنٹ ڈاکٹر بورڈ۔ آسیہ شہزاد صاحبہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ قرآن کا علم حاصل کرو کہ وہ بہترین کلام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔